تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اور حمد و ثناء اس رب کائنات کے لیے ہے، اس مالک حقیقی کے لیے ہے جس احکم الحاکمین نے، جس مالک عرض السما نے تمام چیزوں کو تخلیق دی، تمام چیزوں کو وجود بخشا، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اور ان ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے بیچ جو بھی چیزیں موجود ہیں، وجود میں ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو وجود بخشا۔ مختصر سی حمد و ثناء کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے، نازل کیے گئے تمام رسولوں، نبیوں، پیغمبروں پر، جن کو اللہ رب العالمین نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کر سکیں۔ اسی کڑی میں رسالت کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد، یعنی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آ جانے کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ جگہوں میں، دنیا کے الگ الگ کونوں میں اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تاکہ اللہ رب العالمین جن کو رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے انسانوں کو ڈرائیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے کے لیے ہمیں ہدایت دیں۔ ہدایت کا ذریعہ بنا کر تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور آخری ہدایت دینے والے، اللہ رب العالمین سے ڈرانے والے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے والے، اور اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طریقے سے ہمارے سامنے رکھنے والے، ایک رول ماڈل کی طرح، ایک آئیڈیل کی طرح زندگی گزار کر بتانے والے کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اس کام کے لیے، اس ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کسی خاص قوم کے لیے، نہ کسی خاص حصے کے لیے، اور نہ ہی کسی خاص ملک کے اور جزیرے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بلکہ ان کو احکم الحاکمین، ان کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ تمام دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ گزشتہ جمعے میں اسی سلسلے میں جو گفتگو کی گئی تھی، جو بیان کیا گیا تھا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور قرآن و سنت کی اتباع ہی کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کو دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن اب دنیا میں آ جانے کے بعد انسان کس راستے پر چل نکلا ہے، وہ ہدایت سے کیوں دور ہو گیا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو وہ بھول گیا ہے، اس کے لیے ہم اگر غور کریں تو دیکھیں
کہ اس دنیا کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس دنیا کے اندر جب انسان کی تخلیق کی تو حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو اس دنیا میں بھیجا. ان کا دنیا میں آنا بھی کیا ہے؟ ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسان جو پیدا ہو وہ اس بات سے نصیحت بھی حاصل کریں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آدم علیہ السلام خوشی خوشی جنت میں رہ رہے تھے، لیکن وہاں پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بہکایا. تو جب نبی اور ماں حوا بھی شیطان کے جال میں آ سکتی ہیں، شیطان کے چال میں پھنس سکتی ہیں، تو ہماری اور آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آج کے خطبے میں مختصر سی باتیں اسی پر کی جائیں گی کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 2 ہی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کیوں کہا، باقی چیزوں سے کیوں روک لگائی. اتباع سنت، جس میں 2 چیزوں کی اتباع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کلام مقدس میں بہت ہی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے. جو 4 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، جو کہ کلام مقدس کی 4 الگ الگ صورتوں سے ہیں، اور ایسی متعدد آیاتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اتباع سنت کے بارے میں حکم دیا. پہلی آیت جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی تھی، سورہ اعراف کی آیت، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس آیت میں صرف اس ایک آیت کریمہ کو ہر انسان صحیح طریقے سے سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں دنیا میں اگر زندگی جینی ہے تو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے سے جینی ہے. اور قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا ہے، آخر قرآن مقدس میں جو تعلیم ہے، جو قوانین ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، وہ ہماری نجات کا ذریعہ کیسے ہیں. تو اگر ہم صرف اور صرف ایک آیت کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہم کامیابی اور کامرانی کے راستے پر آ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا. یہاں نازل کرنا کس چیز کا؟ کلام مقدس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، یعنی کلام مقدس، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا تو تم اس کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ کلام مقدس کی. اب کلام مقدس کی اتباع کرنا کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو احکام بتائے ہیں ان احکام کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، اور کسی کے احکاموں کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، یا کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو. ہمیں کسی کی بات پر توجہ نہیں دینی ہے، اگرچہ اس کی بات، اگرچہ اس کا قول کلام مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے میچ نہیں کرتا ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، چاہے کسی اور کی بات ہو، کلام مقدس کے علاوہ، یعنی اللہ کے فرمان کے علاوہ کسی کی بھی بات ہو، ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنی ہے. قلیلا ما تذکرون، کیوں نہیں کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ہی اس کا جواب بھی دے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا، انسان کم عقل والا ہے، انسان کم عقل والا ہے، بشرطِ اس کے کہ اللہ کے حکم کو وہ زیادہ سمجھ سکے. انسان اگر کوئی حکم دیتا ہے، کوئی دلائل دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھلائی کی بات بتاتا ہے، تو اس میں اتنی حقیقت نہیں ہو سکتی جتنی حقیقت اور جتنی بھلائی اللہ رب العالمین کے کلام میں موجود ہے. قلیلا ما تذکرون. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھلے ہی کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرقہ پرستی کہ ہم احمدی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم احناف ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، کلام مقدس میں اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا
کہ صرف اور صرف تم مسلمان ہو، اور مسلمان کون سے ہو؟ اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو صرف قرآن کے حکم کو ماننے والے، اور قرآن کے حکم کو مان کر اپنی زندگی کو اپنا نمونہ بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کرنے والے احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنے والے اگر تم ہو، ان کو ماننے والے ہو تو تم مسلمان ہو، نہیں تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ صرف دو چیزیں، پہلی چیز کلام اللہ، دوسری چیز احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری کسی بھی چیز کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کسی تیسری بات کی طرف جاتا ہے، اگر کسی تیسری چیز کو اپناتا ہے، یا کوئی تیسری چیز اس دین میں نئی پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہوگا، تو وہ صرف اور صرف گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے یا وعظ و نصیحت فرماتے تو ایک جملہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین میں کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی ایسی چیز، ایسا عمل، ایسا کام جو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو کیا، اور نہ ان کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو۔ اگر ایسا کوئی کام ہم دین میں کریں گے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تو وہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ وہ ضلالت ہے۔ ضلالت کیسی؟ کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، اور کل اللہ رب العالمین کے یہاں جب کھڑے ہوں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بھلے ہی وہ کام دکھنے میں کتنا ہی نیک اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خیرخواہی والا کام کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ نبی نے تمہیں بتلا دیا، وہ نبی کی بات نہیں ہے، وہ ایک انسان کی ایسے بات نہیں ہے جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں کہ جو مرضی آئی ہم نے فتویٰ دے دیا، جو مرضی آئی ہم نے بات بتلا دی۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ اوحیہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات اس کی نفسانی نہیں ہوتی، اس کی نفسانی خواہشات سے نہیں ہوتی، وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور وہی بات نبی ہمیں ہماری ہدایت کے لیے بتلاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی کلمہ، کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی نبی جب میرا فرمان تم تک پہنچاتا ہے تو اس میں اس کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف میرا حکم ہوتا ہے، اور حکم وہ ہوتا ہے جو وحی کے طور پر اس پر بھیجا گیا ہو۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ تمہیں ہمیشہ سیدھے راستے کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سبھی نے ایک ہی راستہ بتایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکے؟ نبیوں نے جو باتیں ہمیں بتائی اس میں ان کی نفسانی خواہشات یا نفسانی کوئی عمل نہیں ہوتا، نفسانی کوئی بات نہیں ہوتی، ان کے دل سے اپنی مرضی سے وہ ایک لفظ بھی ہدایت کے طور پر نہیں بتلاتے جب تک کہ ان کو اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ رب العالمین ان پر وحی نازل نہیں کر دیتا۔ اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا نام لے کر یا میری طرف کسی بات کو رکھ کر بیان کرتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا ہو یا جو میرے طرز عمل پر نہیں ہو تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور وہ شخص خسارے میں ہے، اور وہ شخص جہنمی ہے۔ تینوں باتیں کہی ہیں، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص خسارے میں ہے، اور وہ شخص جہنمی ہے۔
یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو جھوٹی احادیثیں گھڑ کر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا قول ہے۔ جب بھی تم میری کسی حدیث کو پاؤ یا کلام مقدس کی کسی آیت کو پڑھو تو اس کی تحقیق کر لو۔ جب بھی کسی حدیث کو پاؤ تو اس کی پہلے تحقیق کر لو، آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ جو ذکر ہے اللہ کا ذکر، یہ تمہارے لیے بھی نفع بخش ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ یہ ذکر یعنی کلام مقدس کے قوانین اور کلام مقدس کے فرامین جو ہیں وہ نہ صرف کسی ایک خاص انسان کے لیے بلکہ تمام قوم کے لیے، جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں ان سب کے لیے نفع بخش ہے، بشرطے اس پر صحیح طور سے صحیح روپ میں عمل کیا جائے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب اللہ رب العالمین تم سے اس کی پوچھ تاچھ کرنے والا ہے۔ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمیں اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تمہیں جو علم ملا تھا اس علم کا تم نے کہاں استعمال کیا، جو جوانی ملی تھی اس کو کہاں خرچ کی، اور جو ہدایت اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچائی تھی اس ہدایت پر تم نے کتنا عمل کیا، تم نے اللہ کے فرامین کو کس طریقے سے نبھایا اور کس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تم نے عمل کیا، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین ان قریب ہم سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس میں ایک جامع بات فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے لوگو میرا نبی جو کچھ تمہیں کہتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، جو کچھ کہا جاتا ہے یا جو کچھ بتلایا جاتا ہے، جو کچھ ہدایت دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ہدایت اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں کے ذریعے، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہیں، اور وحی کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کو اپنی زندگی میں اتار کر اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں، تاکہ ہم اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابہ تھے عبداللہ ابن عاص، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس وحی کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے، بیان فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو میں اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات صحابہ کرام کو بطور ہدایت بتلاتے تو میں اسے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ آئندہ وقت میں اسے حفظ کر سکوں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکوں۔ اب یہ ان کا روز کا عمل تھا، قریش کے لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ یہ بات تو قریش کے لوگ بھی جانتے تھے، نبوت ملنے کے پہلے بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صادق و امین وہ بھی کہتے تھے۔ اس بات سے کسی کو گریز نہیں تھا، پرہیز نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے منع کر دیا، یہ وجہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک بشر ہے۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ وہ بھی ایک بشر ہے، انسان ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، نور سے پیدا نہیں ہے، جیسا کہ آج کے کچھ مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہیں، کبھی وہ غصے میں بتلاتے ہیں تو کبھی پیار سے بتلاتے ہیں، کبھی کس مزاج میں ہو تو وہ بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے، حاصل قیاس قریش کے لوگوں نے کہا۔ تو یہی بات عبداللہ ابن عاص نے احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دریافت کی
تو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لکھتے رہو کیونکہ اس زبان سے اس منہ سے کوئی بھی الفاظ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کا حکم نہ ہو، اور دوسری بات نبی کی زبان سے کوئی بھی غلط کلمات نہیں نکل سکتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایت دیتے تھے وہ سیدھی کی سیدھی ہدایت کہاں سے آتی تھی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لکھتے رہو کیونکہ نبی کی زبان سے کوئی غلط کلمات یا جھوٹے کلمات نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جو جس کام کو کرنے سے جس بات سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے تو اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی چاہیے، اگر تمہیں جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے جنت میں داخل ہونا ہے، جنت میں جانا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، نار جہنم سے بچنا ہے، تو تم دو چیزیں کرو۔ پہلی چیز اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو صرف اتنا حکم دیا ہے کہ جو وحی تم پر نازل کی گئی، جو ہدایت تمہیں دی گئی، تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اب ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب، جو اللہ رب العالمین نے کتنی محبت پیدا کی تھی ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرما دیا کہ نبی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تم لوگوں تک یعنی دنیا تک ہدایت کی جو تعلیم ہو پہنچا دے۔ اب ہدایت کا دینا اور نہ دینا یہ میرا کام ہے، کسی پیر ولی بزرگ ہو، یہاں تک کہ کسی نبی کا کام بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی ہم کسی عمل کو کریں تو اس بات کی جانچ کر لیں، اس عمل کو پہچان لیں کہ یہ عمل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے ان کے زندگی میں یہ طرز عمل تھا یا نہیں تھا۔ تو اس بات کو ہم پرکھیں، جانچیں، اس کے بعد اس عمل پر اپنی زندگی میں اس عمل کو لائیں، نہیں تو ہم بدعت کی طرف جا سکتے ہیں، نہیں تو ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، اور کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی مفقی ہو، کوئی بھی فقیر ہو، کسی بھی انسان ہو، کتنی بھی اچھی باتیں کرتا ہو، اس کی کتنی بھی باتیں اچھی لگتی ہوں، لیکن اس کی ہر بات کو ہمیں کس کسوٹی پر پرکھنا ہے؟ ہمیں پرکھنا ہے کہ اس کی باتیں اللہ رب العالمین کے کلام سے میچ ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میچ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ان کی باتیں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملتی ہے، تو خوشی خوشی ہمیں اس کو لے لینا چاہیے، اور اگرچہ چاہے بات کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی بھلی لگتی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ملتی، کلام اللہ سے نہیں ملتی، تو اسے ہم دیوار پر مار دیں گے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سالم طریقے سے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی اس دنیا میں جس بھی جگہ پر کہیں بھی پریشان حالات میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حالات کو تو کارساز فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ روزی کے متعلق پریشان ہیں ان کو تو حلال روزی عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔